یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں کون؟ جیم، شین اور یا لینیا یا متحرکہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 68۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 7 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے وسط اللسان۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصول مخارج جو تھے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور کہہ لیں کہ جوف دہن کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ حلق کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور لسان کے ٹاپک میں ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ کہہ لیں کہ اقصی لسان جو تھا وہ کور اپ کیا تھا، ایسا ہی ہے۔ قاف اور کاف کی میں نے پریکٹس کروائی تھی، اور آج جو ہے وہ ہم کور کریں گے وسط اللسان، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا بھی ہے۔ تو چلیے جی، وسط اللسان کی جو مین سلائیڈ ہے اس پہ چلتے ہیں۔ چلیں جی، یہ ہے ہمارے پاس وسط اللسان۔ وسط کہتے ہیں درمیانی، کسی بھی درمیانی سپاٹ کو، جیسے ہم نے وسط حلق پڑھا تھا، اور لسان یعنی کہ زبان کا درمیانی حصہ۔ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ڈائیگرام آپ لوگوں کے سامنے مینشن ہے اس میں زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے، اس کو زبان کا درمیانی حصہ کہتے ہیں۔ اب زبان کے درمیانی حصے سے 3 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ ان تینوں لیٹرز کا لقب کیا ہے؟ حروف شجریہ، ٹھیک ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اقصی لسان کا لقب کیا تھا؟ حروف لہویہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ مینشن ہے حروف لہویہ۔ اور آج کے جو لیٹرز ہیں ان کا کیا لقب ہے؟ حروف شجریہ، جیم، شین اور یا۔ جیسا کہ میں نے یہ بات بتائی تھی جب میں جوف دہن کا ٹاپک پڑھا رہی تھی، جب ہم حروف جوفیہ پڑھے تھے جس میں الف، واو اور یا مدہ جو تھے وہ ادا ہوتے تھے، ایسے ہی ہے، واو ما قبل پیش، یا ما قبل زیر اور الف ما قبل زبر، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یا مدہ، واو مد اور الف مدہ تھے، لیکن یہاں پہ دیکھیے حروف شجریہ کی اگر ہم بات کریں جس میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے، تو یہ یا کون سی ہے؟ یہ حروف لینیہ والی یا ہے، یعنی کہ یا لینیہ، حروف لینیہ میں جو یا لینیہ آتا ہے، یا لین اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں، یا لین یا متحرکہ کی بات یہاں پہ آئے گی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اگر پیپر میں یہ کوسچن آ جائے، بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں یہ والی لائن، اگر پیپر میں یہ کوسچن آ جائے کہ حروف شجریہ میں ادا ہونے والی یا جو ہے وہ کون سی یا ہے، تو آپ نے وہاں پہ مینشن کرنا ہے یا لین یا متحرکہ۔ سمپل یا اگر آپ اس طریقے سے یا لکھ دیں گے تو آپ کے مارکس کٹ ہوں گے۔ آپ نے پراپر مینشن بھی کرنا ہے کہ یا لین یا متحرکہ ہے، کیونکہ یا مدہ کے ساتھ یہ مکس ہونے کا خطرہ ہے۔ یا مدہ جوف دہن سے ادا ہوتی ہے، یا لین اور یا متحرکہ وسط اللسان سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ جب آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں یا واٹس ایپ کال پہ آپ لوگ لائیو سنا رہے ہوں گے تب بھی یہ کوسچن میں نے آپ لوگوں سے کرنا ہی کرنا ہے۔ چلیں جی، آ جائیے اب ان کے کہنے کے مخرج کے اوپر۔ سب سے پہلے مخرج کو سمجھنے سے پہلے ان کی جو ڈائیگرام ہے نا وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ جیم کو دیکھیے۔ جیم پہ چونکہ اگر جیم جزم کی ہم بات کریں تو اس پہ ظاہری سی بات ہے جیم جزم کلکلہ دیتا ہے، تو یہاں پہ آ کے ہٹ ہوگا، یہ جو بلو والا آپ کو سپاٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آ کے یہ جو زبان ہے یہ اس جگہ پہ ہٹ کرے گی، اور آپ دیکھیں درمیان میں کسی قسم کا گیپ نہیں ہے، جا کے بالکل اس نے اسٹریٹ ہٹ کرنا ہے اس کو۔ شین کا اگر آپ دیکھیں تو لٹل بٹ آپ کو ہلکا سا گیپ نظر آ رہا ہوگا جو بلو والا ایریا کے اوپر مقابل تالو ہے۔ یا کو دیکھیں، یا لینیہ یا متحرکہ کو آپ دیکھیں تو گیپ زیادہ ہے، کیونکہ یا ایک نرم لیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یا ایک کہہ لیں کہ نرمی بھی رکھتا ہے، چاہے یا لین کی ہم بات کریں یا متحرکہ کی بات کریں۔ اب ان تینوں ڈائیگرام کو دیکھیے، اس میں گیپ زیادہ ہے، اس میں اس سے کم ہے، اور اس میں ہے ہی نہیں جی میں، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ یہ زبان کے درمیانی حصے یہاں پہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ وسط اللسان ہے، یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔
اور اس کے مقابل اگر اس کے مقابل تعلق کا جو سپاٹ آئے گا یہ وہاں سے ادا ہوگا، شین کے مقابل یہ والا تعلق کا سپاٹ ہے یہاں سے ادا ہوگا، یا کے مطابق اس کے برابر میں یہ والا تعلق کا سپاٹ ہے یہ یہاں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان کہہ لیں اس کا مخرج ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ دہرائیے، یہ زبان کے درمیانی حصے اور اس کے مقابل تعلق سے ادا ہوتے ہیں. کون؟ جیم، شین اور یا لینیا یا متحرکہ. چلیں جی اب آ جائیے اس کی پریکٹس کی طرف. سب سے پہلے ہم جیم کی پریکٹس کریں گے. جیم جزم جو ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس پہ آپ کلکلا کریں گے، اسٹرانگ طریقے سے ہٹ ہوگا. اج، اج، اج. زبر کے لیے منہ کو آپ نے کھولنا ہے، زیر کے لیے ہونٹوں کو نیچے لے کر آنا ہے اور پیش کے لیے ہونٹوں کو دوبارہ سے گول کرنا ہے. جبڑے کو سست نہیں ہونے دینا. اج، اج، اج. تو یہاں پہ آ جائیے، اجرن، زجراتن، یجعلون. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آ جائیے جی شین کی طرف. شین میں تفشی کی صفت ہے، تفشی کہتے ہیں. صفت صفات والے ٹاپک میں پڑھیں گے لیکن ہلکا سا بتا دوں، شین میں آواز پھیلتی ہے، تفشی کہتے ہیں پھیلاؤ کو. اش، اش، اش. مشرکن، نشطن، مشربہم، مشربہم. را کو پر کرنا نہیں بھولنا آپ نے، کیونکہ شین کے فوراً بعد آ رہا ہے. شین ذرا تھوڑا سا باریک لیٹر ہے، را موٹا لیٹر ہے، تو را کے بھی ساتھ باریک ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یا لین اور یا متحرکہ. ای، ای لین کی ساؤنڈ. یا، ی، یو. بینہا، بینہا. راضیہ، دعیہ. اب کچھ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ راضیہ، دعیہ. یا کے اندر ایئر ڈال دیتے ہیں، ہوا ڈال دیتے ہیں. یا میں کسی قسم کی ایئر نہیں ڈالنی. تو تشدید میں تو بہت زیادہ میں نے فیل کی ہے. یا ایک سمپل سا ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، یا کی. یا، ی، یو. راضیہ، دعیہ. تو آپ نے یا کا جو مخرج ہے بہت اچھے سے ادا کرنا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یا لین اور یا متحرکہ وسط اللسان سے ادا ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ نے بھولنا نہیں ہے. واپس چلتے ہیں جی اپنی یہ والی مین سلائیڈ پہ. آج ہم نے چونکہ وسط اللسان کور کیا. وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، جیم، شین اور یا یہاں سے ادا ہوتے ہیں، یا لین اور یا متحرکہ. چلیں جی یہ ٹاپک تو ہو گیا ہمارا الحمدللہ کور. کل انشاءاللہ حوۃ اللسان دیکھیں گے. اور جب آپ کہہ لیں کہ باری باری یا کہہ لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹاپکس کو کور کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ پھر کیا مجال ہے کسی بھی ٹاپک کی کہ جی وہ مشکل ہے. کچھ مشکل نہیں ہوتا، صرف مائنڈ گیم کی بات ہوتی ہے. چلیں قرآن کے لیسن پہ آ جائیے. قرآن کا لیسن ہے آج ہمارے پاس آیت نمبر 7 ہے، سورہ یونس ہے. قرآن پاک اپنے کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا وطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ والی کمبینیشن ذرا تھوڑی سی کہہ لیں کہ مشکل، اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے. لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ. ٹھیک ہے، اس کو بار بار آپ نے الگ سے پریکٹس کرنا. جو کمبینیشن مشکل ہو اس کو آپ نے الگ سے نکال کے پھر انڈیویجلی اس کی پریکٹس کرنی ہے.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ صرف حمزہ کی زیر ہے، ٹھیک ہے، یہ یائے مدہ نہیں ہے، جسٹ تلقاء نفسی پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ یہ یا نہیں، جسٹ یہ حمزہ ہی ہے، یا یہاں پہ جسٹ سپورٹ کے لیے آئی ہے، یہاں پہ یا مدہ کا رول نہیں ہے۔ اس کو یہاں پہ کہیں پہ بھی اسٹیکی نوٹ کر کے یہ پوائنٹ اپنے قرآن پاک پہ ایڈ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے؟ نبر۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة یہاں پہ نبر ہے ففرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان
وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. اب یہاں پہ اسٹرانگ والا کلکلا کرنا کیونکہ 2 قاف جزم والے آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. یہ نبر ٹھیک ہے، یہ نبر وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یہ بھی نبر کیا میں نے، یہاں پہ بھی نبر کیا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. چلیں جی آیت نمبر 33 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس پہ نشان لگا لیجیے، اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.